تعالیٰ کے جنتی بندوں کی، نیک بندوں کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ کل تک کے سبق میں ہم نے 4 خوبیاں، 4 صفات پڑھی تھی، اور وہ جو 4 صفات تھیں میں ان کا تذکرہ کر دوں۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے، یا اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی رضا کے لیے سیر و سیاحت کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الراکعون الساجدون۔ الراکعون سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے نمازوں کے دوران، اور الساجدون سے مراد بھی یہی ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سب سے پہلے تو فرائض ہے، اس لیے کہ فرض سب سے مقدم ہے، اور رکوع سے مراد یہاں خشوع اور خضوع ہے، اور یہ رکوع اور سجدہ یہ دونوں ہی رکن ہیں نماز کے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور اس طرح رکوع اور سجدہ کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ ان دونوں الفاظ سے مراد وہ والا رکوع اور سجدہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں بچپن سے یہ بات سمجھائی گئی بس کہ اللہ کے سامنے آ کر جھک جاؤ۔ نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے نا، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنا، یہ کوئی نماز کی شرط نہیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اس چیز نے پھر ہمارے ہاں ایسے ایسے شگوفے پیدا کیے۔ میں ذاتی طور پر ایک بزرگ کو جانتا ہوں، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ ان کا ریکارڈ تھا کہ 15 منٹ میں انہوں نے 20 تراویح پڑھا دینی ہے۔ تو یہ طریقہ خلاف شریعت ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی زمین پر نہیں آئے گا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تشریف لائے؟ ان کے آنے کا مقصد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا تھا، اور یہ کام اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ذمہ لگایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ اپنے بندوں کی خاص صفات جو ہیں وہ رکھی، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد میں، فرمایا کہ تم لوگ ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو رب کائنات تمہاری دعا۔ تو یہ ہر مسلمان کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے۔ پھر حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتی ہوئی دیکھے اسے سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ سے منع کرنے سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہے تو پھر زبان سے منع کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ زبان سے منع کرنے سے بھی نقصان ہے تو کم از کم دل سے برا ضرور جانے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ ایمان کے کمزور ترین ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جس دوسرے لفظوں میں اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی برائی سے دلی طور پر نفرت نہیں کرتا تو اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے، اگرچہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس پر ہم سب کو خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں
کہ جہاں نہ صرف یہ کہ نیکی اور برائی کا فرق ختم ہو چکا ہے بلکہ الٹا برائیوں پر فخر کیا جاتا ہے، اور جب کوئی معاشرہ برائیوں پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے کی تباہی کا وقت آ چکا ہے اور ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ نویں خوبی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی بتائی ہے، فرمایا والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر میں خصوصی طور پر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رب کائنات کو ہماری عبادات کی یا شرعی احکامات کی پابندی کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ سورۃ الحجرات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدوں سے آگے مت بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدود اللہ تعالیٰ نے کیوں متعین کی ہیں؟ اس لیے کہ ان حدود کا احترام کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اور حدود کا احترام کیا ہے؟ رب کائنات کے احکامات کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان چیزوں سے رک جایا جائے، فرائض کی ادائیگی کی جائے، اور جہاں جا کے شریعت کی حدود شریعت نے روک دیا وہاں بندہ رک جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور اس چیز کو سمجھا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی کیا حد بندی رکھی ہے۔ میں بات طوالت اختیار کر جائے گی۔ میرے سامنے ایسے لوگوں کے معاملات آتے ہیں، ایک آدمی نے طلاق دی، چوتھے دن رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، ایسا اس نے کو 20 دفعہ 50 دفعہ کیا۔ پھر کہیں اس کے ذہن میں بات آئی کہ اس کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں۔ اب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا معاملہ تو 10 سال پہلے کا ختم ہو چکا ہے، تو خود یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الحافظون لحدود اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہیں، اور حدود کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، عبادات کے ساتھ بھی ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہے، حقوق اور واجبات کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے احکامات جو ہے نا ان کی پابندی کروا لیتا ہے۔ اگر ہم نہ بھی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیا جائے، خواتین پردہ نہیں کرتی تھی نا، رب کائنات نے کرونا بھیج دیا، اب خواتین تو خواتین، مرد بھی چہرہ ڈھانپ کر پھر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔